السلام علیکم۔ آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ پاکستان میں حالیہ دنوں میں سامنے آنے والی توہین مذہب کے الزامات پر اس جامع رپورٹ کا مقصد مذہب یا کسی مذہبی شخصیت کی دل آزاری نہیں، بلکہ اس معاملے کی تفصیلات سامنے لانا ہے۔ ہم جو بھی مواد سامنے پیش کر رہے ہیں، کوشش ہے کہ سچ اور حق پر بات کریں، اور پوری معلومات کے بعد ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ دبئی کی ایک نجی کمپنی میں ملازمت کرنے والے عثمان فرضی نام ہے۔ اپریل 2024 میں پاکستان واپس آئے۔ 2 روز بعد ہی انہیں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ عثمان اس وقت پاکستان کے صوبہ پنجاب میں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ان کے والدین کا دعویٰ ہے کہ ان کے بیٹے کو سوشل میڈیا پر ملنے والی ایک خاتون نے توہین مذہب کے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا ہے۔ توہین مذہب کے مقدمات میں جیلوں میں قید ایسے ہی کم از کم 101 افراد کے خاندانوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس میں ایک ایسے گروہ کے خلاف تحقیقات کی استدعا کی گئی جو ان کی درخواست کے مطابق جھوٹے مقدمات بنانے میں ملوث ہے۔ 15 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ وہ توہین مذہب کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے 30 روز میں فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تشکیل دے۔ اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا ہے کہ یہ کمیشن 4 ماہ میں توہین مذہب سے متعلق مقدمات کی تحقیقات مکمل کر کے اپنی حتمی رپورٹ پیش کرے گا۔ تاہم ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا۔ پاکستانی حکام کے سامنے مبینہ دھوکے بازی کے الزامات سامنے آئے ہوں۔ اپریل 2024 میں پنجاب پولیس کی اسپیشل برانچ نے ایک خصوصی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کچھ افراد پر مشتمل ایک گروہ متحرک ہے جو کہ نوجوانوں کو توہین مذہب کے جھوٹے الزامات میں پھنسا رہا ہے اور ان کے خلاف مقدمات وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو بھیج رہا ہے۔ یہ رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران پیش کی جا چکی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ کچھ مقدمات میں ایسے شواہد بھی موجود ہیں جن کے مطابق توہین مذہب کے مقدمات دائر نہ کرنے کے بدلے میں پیسوں کا مطالبہ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب کے مقدمات میں جیلوں میں قید افراد کے اہل خانہ کی نمائندگی کرنے والے ایک وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے موکلوں کے خلاف مقدمات میں نظر آنے والی مماثلت بھی ان مقدمات کو مشکوک بناتی ہے۔ عثمان کی والدہ کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے سے ایک خاتون کی جانب سے رابطہ پہلی مرتبہ فیس بک پر کیا گیا تھا۔ یہاں پہ کسی بھی شخص کا نام یا شناخت نہیں ظاہر کی گئی، کیونکہ بغیر اجازت ہم کسی کا نام ظاہر نہیں کرتے، صرف حق اور سچ کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ آواز آپ ضرور کامنٹ سیکشن میں بلند کریں۔ عثمان کی والدہ کی شناخت ان کی درخواست پر ظاہر نہیں کی جا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ عثمان نے مجھے بتایا کہ ان کی خاتون سے باتیں فیس بک میسنجر پر شروع ہوئی تھیں اور کچھ روز بعد واٹس ایپ پر بھی ان کے درمیان باتیں ہونے لگی۔ اس کے بعد انہیں عثمان کو اسی خاتون نے ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا۔ پہل تو اس واٹس ایپ گروپ میں اچھی پوسٹس آتی رہیں، لیکن بعد میں اس خاتون نے اس گروپ میں کچھ ایسی چیزیں بھیجیں جس کے سبب میرے بیٹے نے واٹس ایپ گروپ چھوڑ دیا۔ عثمان کی والدہ کہتی ہے، میرے بیٹے نے کہا آپ نے گروپ میں جو بھیجا ہے اس کے بعد میرے لیے آپ سے رابطے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ لڑکی نے کہا، میں دفتر میں مصروف تھی اور میں نے کوئی بھی ایسی چیز گروپ میں نہیں بھیجی۔ آپ مجھے یہ پوسٹ ذرا فارورڈ کر دیں۔ عثمان نے وہ متنازع پوسٹس اس لڑکی کو فارورڈ کر دی۔ عثمان کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی غلطی ہے، آپ نے یہ پوسٹس اسے کیوں بھیجی جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ گستاخانہ مواد ہے؟ توہین مذہب کے مقدمات درج کروانے والا مبینہ گینگ اور ایمان نامی پراسرار کردار اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے میں کیا ہے؟ 19 جولائی 2025 توہین مذہب کے الزام کا خوف، لگتا ہے کسی بھی وقت کوئی ہمیں ختم کر دے گا۔ 26 اگست 2023 توہین مذہب کا الزام، ننکانہ میں ہجوم کے ہاتھوں ہلاک ہونے والا شخص کون تھا؟ 13 فروری 2023 توہین مذہب، ڈاکٹر شاہنواز قتل کیس، جو پولیس میں انتہا پسندی اور پرتشدد گروہوں سے اس کے گٹھ جوڑ کی کہانی سناتا ہے۔
27 فروری 2025۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس خاتون نے ایسی کوئی بھی پوسٹ بھیجنے کی تردید کی تھی اور ان کے بیٹے نے اس پر یقین کر لیا کہ واقعی انہوں نے اس واٹس ایپ گروپ پر کوئی ایسی پوسٹ نہیں بھیجی جس کے دونوں ممبر تھے۔ ان کے مطابق اس خاتون نے بعد میں ان کے بیٹے کو ایک ریستوران پر ملاقات کے لیے بلایا تھا، لیکن جب عثمان وہاں پہنچے تو وہاں کوئی خاتون تو موجود نہیں تھی، بلکہ FIA اور کچھ دیگر افراد موجود تھے جنہوں نے عثمان کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ پیکا کے تحت توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ مگر دیگر ادارے اور BBC عثمان کی جانب سے کیے گئے دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں کر سکا، لیکن ایسے ہی دعوے دیگر افراد بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ توہین مذہب کے مقدمات میں جیلوں میں قید ایسے ہی کم از کم 101 افراد کے خاندانوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر رکھی ہے۔ ایک ہی طرح کے واقعات، ایک ہی طرح کی کہانیاں بہت سے لوگوں سے سنی۔ خواتین سے دوستی، سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس۔ اسامہ اور سلیم، فرضی نام ہے، کی کہانیاں بھی عثمان سے ملتی جلتی ہے اور وہ بھی توہین مذہب کے مقدمات میں اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ اچھا، کیا کہانیاں ہیں ان کی، وہ بھی بتائے ہمارے ناظرین کو۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا پر چند خواتین سے دوستی ہوئی اور انہیں بھی ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا گیا تھا۔ ان کے خاندانوں کے مطابق، جنہوں نے BBC سے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات چیت کی، ان خواتین نے ان گروپس میں توہین مذہب پر مبنی مواد شیئر کیا، اور جب ان کے بیٹوں نے اس متعلق استفسار کیا تو انہوں نے اس طرح کا مواد شیئر کرنے کی تردید کر دی اور کہا کہ وہ یہ پوسٹس انہیں فارورڈ کر دیں۔ ان تینوں خاندانوں کے مطابق ان کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا اور بعد میں وہ توہین مذہب کے مقدمات میں گرفتار کر لیے گئے۔ نہ صرف ان افراد کی کہانیوں میں مماثلت ہے، بلکہ ان کے خلاف دائر مقدمات میں بھی مماثلت نظر آتی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں توہین مذہب کے الزامات پر درج مختلف FIR کے متن کو پڑھنے کے بعد کچھ حقائق منظر عام پر آتے ہیں۔ ایسے مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور کچھ افراد نے ایک سے زائد مقدمات بھی درج کروا رکھے ہیں۔ یہ تمام مقدمات سوشل میڈیا یا واٹس ایپ پوسٹ کی بنیاد پر درج کروائے گئے ہیں، اور توہین مذہب پر مبنی مواد بھی ان مقدمات کی اکثریت میں ایک جیسا ہی نظر آتا ہے۔ ہائی کورٹ میں توہین مذہب کے مقدمات سے متعلق پٹیشن ایک ایسے وقت میں سنی جا رہی ہے جب پاکستان میں ایسے مقدمات کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ توہین مذہب کے الزامات میں جیلوں میں قید افراد کے خاندانوں کے ایک وکیل عثمان وڑائچ نے BBC اردو کو بتایا کہ ہم قانون کے جائز یا ناجائز ہونے پر سوال نہیں اٹھا رہے۔ ان خاندانوں کا کہنا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا گیا اور ان کے بچوں کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ توہین مذہب کے مقدمات میں اضافہ اور سرکاری رپورٹس۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سرکاری ادارے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس NCHR نے گزشتہ برس ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کے مطابق گزشتہ 3.5 برسوں میں ملک میں توہین مذہب کے الزام میں قید افراد کی تعداد 2020 میں 11 سے بڑھ کر 2024 تک 770 پر پہنچ گئی۔ NCHR کی ایک علیحدہ تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ توہین مذہب کے مقدمات میں 2020 میں 11، 2021 میں 9، 2022 میں 64 اور 2023 میں 212 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جولائی 2024 تک توہین مذہب کے الزامات میں جیلوں میں قید افراد کی تعداد 770 تک پہنچ چکی تھی۔ تاہم اس رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ مقدمات کی سماعت شروع ہونے کے بعد کیا ہوا، اور نہ ہی کوئی ایسے سرکاری اعداد و شمار موجود ہیں جس سے اس معاملے پر مزید روشنی ڈالی جا سکے۔ NCHR کی اس رپورٹ میں سن 2020 سے جولائی 2025 تک کے اعداد و شمار شامل کیے گئے ہیں، اور اس کے مطابق توہین مذہب کے مقدمات میں پنجاب کی جیلوں میں 568، سندھ میں 120، خیبر پختونخوا میں 64، جبکہ بلوچستان کی جیلوں میں 2 افراد قید ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں توہین مذہب ایک ایسا جرم ہے جس کے ثابت ہونے پر سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں توہین مذہب ایک ایسا جرم ہے جس کے ثابت ہونے پر سزائے موت بھی سنائی جا سکتی ہے۔
گزشتہ برسوں میں ان مقدمات میں اس وقت اضافہ دیکھا گیا جب مذہبی گروہوں نے توہین مذہب کے خلاف مہم تیز کی اور حکام سے مطالبہ کیا کہ سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں۔ گزشتہ چند برسوں میں سرکاری حکام نے بھی سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کے خلاف کارروائیاں تیز کی ہیں اور لوگوں کو ہدایات دی ہیں کہ وہ ایسے مواد کے خلاف شکایات پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور FIA کو بھیجیں۔ تاہم توہین مذہب کے الزامات میں جیلوں میں قید متعدد افراد کے خاندانوں کی نمائندگی کرنے والے وکیل عثمان وڑائچ کا دعویٰ ہے کہ ان کے موکلوں کو توہین مذہب کے مقدمات میں پھنسایا گیا ہے۔ عثمان وڑائچ کا ماننا ہے کہ توہین مذہب کے مقدمات میں اضافے کے پیچھے ایک منظم طریقہ کار نظر آتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ توہین مذہب کے متعدد مقدمات میں مدعی بھی ایک ہی ہے۔ حکومت سے تحقیقات کا مطالبہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP کی سالانہ رپورٹ میں بھی ایسے ہی گروہ کا ذکر ہے جو ادارے کے مطابق توہین مذہب کے مقدمات میں اضافے کے پیچھے ہے۔ HRCP نے بھی حکومت سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل پاکستان کی وفاقی حکومت کے ترجمان برائے قانون امور مسٹر عقیل ملک نے پاکستان کے نجی ٹی وی چینل آج ٹی وی کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ حکومت اس معاملے کی تحقیقات کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان CHR اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں مشکوک بتائے گئے مقدمات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، پہلی نظر ڈالنے سے یہ لگتا ہے کہ مدعی ایک ہیں، FIR کا مواد ایک جیسا ہے تو اس معاملے پر شکوک و شبہات تو ابھرتے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک نے اس وقت کہا تھا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تحقیقات کے لیے کمیشن آئندہ چند ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ توہین مذہب کے تمام مقدمات جھوٹے نہیں ہیں۔ یہ سامنے جو تصویریں دکھائی دے رہی ہے، ہر کیس میں بعد میں ان پر انگلیاں اٹھائی گئی اور بعد ان کے آنے والے بیانات اور گالی گلوچ نے تو اور ثابت کر دیا ہے کہ یہ توہین رسالت کے گروہ میں سب سے اول نمبر پر ہے۔ ویڈیو لمبی ہونے کی صورت میں ہم راؤ کا ذکر اگلی پارٹ 2 میں کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں۔ آواز کمنٹ سیکشن میں ضرور اٹھایا کریں۔ YouTube چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔